بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈس، اور یو آل آئی ہوپ یو ول بی فائن۔ فرینڈس، FPSC لیکچرر اردو کی تیاری کر رہے تھے ہم، اور اقبالیات کے ٹاپک کو 11 لیکچرز میں ڈیٹیل سے ڈسکس کر چکی ہوں میں آپ کے ساتھ شروع سے اینڈ تک۔ آج ہم مرزا غالب سے سٹارٹ کر رہے ہیں، اور مرزا غالب کی پیدائش سے لے کر اینڈ تک جتنے بھی اہم سوالات ہوں گے میرے پاس، جو نوٹس ہیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تاکہ آپ لوگوں کی FPSC لیکچر اردو کی تیاری بہت اچھی ہو جائے۔ کوسچن نمبر 1 ہے ہمارے پاس، مرزا غالب کی پیدائش کب ہوئی؟ 27 دسمبر 1797 کو آگرہ میں یعنی اکبر آباد میں ہوئی۔ اور مرزا غالب کا تعلق کس قوم سے تھا؟ ایبک ترک قوم سے تھا ان کا تعلق۔ مرزا غالب کے آباء و اجداد ایران سے ہجرت کر کے آئے تھے۔ مرزا غالب کے دادا کا تعارف کیا تھا؟ ان کے دادا کا نام تھا مرزا کوکان بیگ۔ مرزا کوکان بیگ ولد طرسم خان۔ طرسم خان سلجوقی رئیس زادے تھے، یعنی کہ مرزا غالب کے پردادا تھے طرسم خان۔ کوکان بیگ مرزا غالب کے دادا تھے، اور کوکان بیگ اپنے والد سے ناراض ہو کر شاہ عالم ثانی کے دور میں سمرقند سے برصغیر آئے تھے۔ ان کی زبان ترکی تھی، مرزا کوکان بیگ کی۔ پہل وہ لاہور آئے اور معین الملک عرف منو کی دربار سے وابستہ ہوئے۔ بعد میں کوکان بیگ مرزا غالب کے دادا بعد میں معین الملک کی وفات کے بعد دلی جا کر کس دربار سے وابستہ ہوئے؟ دلی میں وہ نواب ذوالفقار الدولہ مرزا نجف خان کی دربار سے وابستہ ہوئے، اور پھر انہی کے توسط سے شاہ عالم کی دربار تک پہنچے تھے مرزا کوکان بیگ۔ مرزا کوکان بیگ کے 4 بیٹے اور 3 بیٹیاں تھیں، یعنی 7 بچے تھے، اور غالب کے بھی 7 بچے پیدا ہوئے تھے، لیکن 1.5 سال 15 ماہ سے زیادہ کوئی بھی نہ جی سکا تھا غالب کی اولاد میں سے۔ اچھا، اب غالب کے والد کا تعارف، پہلے دادا کا تعارف تھا، اب غالب کے والد کا تعارف۔ غالب کے والد کا نام تھا عبداللہ بیگ، یہ دلی میں پیدا ہوئے تھے، اور عبداللہ بیگ والد کی وفات کے اور کس کی دربار سے وابستہ ہوئے؟ والد کی وفات کے بعد کس کی دربار سے وابستہ ہوئے تھے؟ آصف الدولہ کی دربار سے، لکھنؤ سے وابستہ ہوئے تھے عبداللہ بیگ۔ اس کے بعد یہ نواب نظام علی خان حیدرآباد دکن کی دربار سے وابستہ ہوئے تھے۔ 1802 میں مرزا غالب کے والد ملازم تھے، اور نظام علی خان حیدرآباد دکن کے جو رئیس تھے اسی کے ملازم تھے، اور 1802 میں انہیں کسی نے مار ڈالا تھا، گولی ماری تھی مرزا غالب کے والد کو کسی نے، اور ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ یہ 1802 میں راجہ بختاور سنگھ کے ملازم تھے جب ان کی ڈیتھ ہوئی تھی، اور ان کی شادی غالب کے والد کی شادی غلام حسین کمیدان کی بیٹی سے ہوئی تھی۔ اس کے بعد ہے غالب کے چچا۔ غالب کی والدہ کا نام تھا عزت النساء بیگم۔ اب پڑھتے ہیں غالب کے چچا کا تعارف، جن کا نام تھا نصر اللہ بیگ، اور والد کی وفات کے بعد غالب اور اس کے بھائی اور غالب کی ایک بہن بھی تھی، ان کی پرورش ان کے چچا نے کی تھی۔ غالب کے چچا کا نام نصر اللہ بیگ تھا، اور غالب کے چچا کی شادی ہوئی تھی والی لوہارو کی ہمشیرہ سے، جن سے نصر اللہ بیگ کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ نصر اللہ بیگ کا عہدہ کون سا تھا؟ وہ ایک فرانسیسی جرنیل کے ماتحت آگرہ کے رئیس تھے۔ لارڈ لیک نے جب حملہ کیا آگرہ پر، تو نصر اللہ بیگ نے لارڈ لیک کو بغیر جنگ کیے آگرہ اس کے حوالے کر دیا تھا۔ کب کر دیا تھا؟ 1803 میں، جس کے صلے میں لارڈ لیک نے نصر اللہ بیگ کو 400 سوار کا سالار بنایا تھا اور 70 روپے مشاہرہ مقرر کر دیا تھا۔ پھر نصر اللہ بیگ کی وفات کب ہوئی؟ ہاتھی سے گر کر زخمی ہوئے تھے، اور انہی زخموں کی تاب نہ لا کر 1806 میں فوت ہو گئے تھے۔ ان کی پینشن مقرر ہوئی تھی، اور پینشن کی تقسیم کچھ یوں ہوئی تھی، پہلے 10,000 مقرر ہوئی، پھر 5,000 ہو گئی تھی کم ہو کر، اس کے بعد کم ہو کر میرے خیال میں 3,000 ہو گئی تھی۔
اور پینشن کی تقسیم کچھ یوں ہوئی تھی کہ نصر اللہ بیگ کی والدہ اور 3 بہنوں کو 1500 سالانہ اور غالب اور ان کے بھائی کو 1500 سالانہ، ٹوٹل 3000 دیا جائے گا۔ اور غالب کی جو بہن تھی وہ جلد ہی وفات پا گئی تھی میرے خیال میں، کیونکہ اس کا ذکر آگے چل کے کہیں نہیں ملا، اور اگر کہیں مل جائے گا تو نیکسٹ لیکچرز میں بھی شیئر کر دوں گی آپ کے ساتھ۔ میں خود بھی مطالعے سے ہمیشہ ٹچ رہتی ہوں، جدید معلومات، جدید نظریات سب کچھ شیئر کرتی جاتی ہوں آپ کے ساتھ۔ اچھا، نیکسٹ کویسچن ہے، ابتدائی فارسی کی تعلیم غالب نے کس سے حاصل کی تھی؟ اب غالب کی تعلیم کی طرف آتے ہیں۔ پیدائش ہو گئی، دادا، والد اور چچا کا تعارف ہو گیا، اب غالب کی تعلیم۔ انہوں نے ابتدائی فارسی کی تعلیم مولوی معظم سے حاصل کی تھی۔ یادگار غالب میں حالی نے مولوی معظم کے علاوہ اور کسے اقبال کا ابتدائی استاد لکھا ہے؟ نذیر اکبر آبادی کو۔ ابتدائی تعلیم تو انہوں نے فارسی کی مولوی معظم سے حاصل کی اور بقول حالی نذیر اکبر آبادی سے بھی کچھ عرصہ پڑھا، لیکن فارسی کی باقاعدہ تعلیم غالب نے ایک ایرانی نژاد نو مسلم پارسی ہرمز سے کی تھی، جو بعد میں مسلمان ہو کر عبدالصمد کہلایا۔ اگر پیپر میں آ جائے کہ غالب نے فارسی کی تعلیم کس سے حاصل کی تھی، آپشن میں ہو مولوی معظم، ہرمز، عبدالصمد اور چوتھا ہو یہ ان تمام سے، تو ان تمام کو چوز کر لیجئے گا۔ نیکسٹ کویسچن ہے ہمارے پاس، عبدالصمد تجارت کی غرض سے ایران سے کب ہندوستان آیا تھا؟ 1810 میں آیا تھا اور آگرہ میں آیا تھا۔ غالب کے ننہیال کے ہاں اس نے 2 سال گزارے تھے اور وہیں رہ کر مسلمانوں کے، اسپیشلی غالب کے خاندان کے اخلاق سے متاثر ہو کر یہ مسلمان ہو گیا تھا ہرمز، اور اس نے اپنا نام عبدالصمد رکھ لیا تھا۔ غالب کی شاعری کا ابتدائی دور۔ شاعری کا آغاز غالب نے 12 سال کی عمر میں کیا تھا اور شادی 13 سال کی عمر میں کی تھی۔ 12 سال کی عمر سے 20 سال کی عمر تک غالب کی شاعری کا ابتدائی دور ہے، جس میں مرزا غالب عبدالقادر بیدل کی تقلید کرتے ہیں اور بڑے فخر سے اشعار میں ذکر بھی کرتے ہیں بیدل کی طرز پہ۔ ان کا ایک شعر بھی ہے، زبان بیدل میں ریختہ کہنا اسد اللہ خاں قیامت ہے، طرز بیدل میں ریختہ کہنا اسد اللہ خاں قیامت ہے۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس ایک کویسچن، غالب کی شادی کس سے ہوئی تھی؟ والی لوہارو کے بھائی نواب الہی بخش خان کی صاحبزادی سے 13 سال کی عمر میں غالب کی شادی ہو گئی تھی، اور شادی کے کچھ عرصہ بعد غالب دلی آ گئے تھے۔ پھر 3 سال کلکتہ میں انہوں نے پینشن کی غرض سے بھی سفر گزارے تھے، اس کے بعد رامپور میں چند مہینے رہے تھے، پھر دلی تا حیات انہوں نے سکونت اختیار کی تھی۔ دلی میں غالب کے رفیق کون تھے؟ فضل حق خیر آبادی، ویسے تو بہت سارے تھے، مشہور بتا رہی ہوں، مومن شیفتہ، مصطفیٰ خان شیفتہ، مفتی صدر الدین اور امام بخش صوبانی۔ اس زمانے میں دلی میں کس کی شاعری کا چرچا تھا؟ شاہ نصیر کی شاعری کا چرچا تھا، اور اسی زمانے میں ابراہیم ذوق کس کے استاد مقرر ہوئے تھے؟ شاہ دلی کے ولی عہد ابو ظفر یعنی بہادر شاہ ظفر کے، اور پھر ابراہیم ذوق اسی زمانے میں ملک الشعراء کہلائے۔ نیکسٹ کویسچن ہے ہمارے پاس، غالب میر اور سودا کی جانشینی کے علاوہ کس کی تقلید پر فخر کرتے تھے؟ عرفی اور نظیری کی تقلید پر۔ اگر پیپر میں آ جائے عرفی، نظیری، بیدل اور یہ تمام، تو آپ نے یہ تمام چوز کر لینا ہے۔ اگر پیپر میں آ جائے میر، سودا، عرفی اور آگے ہو یہ تمام، تب بھی آپ نے یہ تمام چوز کر لینا ہے۔ یعنی میر، سودا، عرفی، نظیری اور بیدل کی تقلید پر غالب کو فخر تھا۔ نیکسٹ، غالب کو کس سے چشمک تھی؟ ادبی چشمک ابراہیم ذوق سے، یعنی بیت تھا ادبی۔ نیکسٹ کویسچن ہے، کلکتہ میں فارسی کے نامور لغت نگار مرزا قتیل کے پیروکاروں سے غالب کا ادبی معرکہ ناخوشگوار ہوا تھا۔ کس سے؟ مرزا قتیل کے شاگردوں سے۔ مرزا قتیل کون تھے؟ فارسی کے نامور لغت نگار۔
جنہوں نے انشا کو بھی اردو کی پہلی لغت لکھنے نہیں، ایک تصنیف ہے کون سی، رانی کیتکی کی کہانی میں بھی مرزا قتیل نے مدد کی تھی، یا شاید پہلی لغت لکھنے میں، اردو کی پہلی لغت لکھنے میں مدد کی تھی، میرے ذہن سے نکلا ہوا ہے، بعد میں پھر کبھی PPSC والوں کو پڑھا رہی ہوتی ہوں، جب ان کو پڑھا دوں گی ان سے ریلیٹڈ ہے یہ، میرے نوٹس میں یہ بھی پڑھا ہوا ہے سوال، کہیں پڑھا دوں گی۔ اچھا نیکسٹ ہے، اور اس کے اثرات یعنی کہ اس ادبی معرکے کے اثرات جہاں مرزا قتیل کے شاگردوں سے غالب کو ناخوشگوار ادبی معرکہ ہوا تھا غالب کا، اس کے اثرات غالب کی کس تصنیف میں ملتے ہیں؟ قاطع برہان میں۔ اسیری کے حادثات، قمار بازی کی وجہ سے غالب پہلے پہل 1841 میں اور بعد میں پھر 1847 میں قید ہوئے تھے۔ ایک کوتوال تھا، غالب کا طرفدار تھا مرزا خانی، اور مرزا خانی تھا جب 1841 میں غالب کو جیسے ہی قید کیا گیا تھا اس نے فوراً رہا کروا دیا تھا، لیکن جو دوسرا کوتوال تھا 1847 میں فیض الحسن خان، یہ غالب کے پیچھے تھا۔ جب اس کے دور میں غالب کو قید کیا گیا تو پھر کافی عرصہ، میرے خیال میں 5 ماہ تک غالب کو جیل میں گزارنے پڑے تھے۔ نیکسٹ کویسچن ہے ہمارے پاس، بہادر شاہ ظفر کی دربار سے وابستہ کب ہوئے تھے غالب؟ 1850 میں ہوئے تھے، اور اسی دور میں غالب کو نجم الدولہ اور دبیر الملک کے دونوں خطاب ملے تھے، اور پھر خاندان تیموریہ کی تاریخ لکھنے کا کام بھی بہادر شاہ ظفر نے غالب کو سونپا تھا۔ نیکسٹ کویسچن ہے ہمارے پاس، ابراہیم ذوق کی وفات کب ہوئی؟ کیونکہ وہ غالب کے ہم عصر تھے۔ ذوق کی وفات کے بعد بہادر شاہ ظفر کے کلام کی اصلاح غالب کے ذمہ ہو گئی تھی۔ ابراہیم ذوق کی وفات 1854 میں ہوئی تھی۔ غالب کے ذمہ خاندان تیموریہ کی تاریخ لکھنے کا کام سونپا گیا تھا، تو خاندان تیموریہ کی تاریخ کس عنوان سے غالب نے لکھنا شروع کی تھی؟ غالب نے 2 حصوں پر تصنیف لکھنا شروع کی تھی، اور اس کا عنوان تھا پرتوستان۔ اس کے 2 حصے تھے، پہلا حصہ مہر نیم روز اور دوسرا حصہ تھا ماہ نیم ماہ۔ پہلا حصہ غالب نے لکھا تھا، اور یہ فارسی زبان میں لکھ رہے تھے غالب، پہلا حصہ مکمل ہو چکا تھا۔ پھر 1857 میں غدر کا واقعہ رونما ہو گیا، اور پھر خراب حالات کی وجہ سے یہ کتاب ابھی تک نامکمل رہی، یعنی دوسرا حصہ نہ لکھا جا سکا۔ غدر کے خراب حالات میں غالب کا وظیفہ کس نے مقرر کیا تھا؟ والی رامپور نے 700 روپے ماہوار غالب کا وظیفہ مقرر کیا تھا۔ نیکسٹ کویسچن ہے، غدر کے بعد غالب نے انگریز حکام کے قصیدے لکھے تھے؟ جی ہاں لکھے تھے، لیکن کوئی انہیں قصیدوں پر انعام نہ ملا تھا۔ نیکسٹ کویسچن، غالب کی صحت خراب ہونا کب سے شروع ہوئی تھی؟ 1858 سے، اور 15 فروری 1869 کو غالب کی ڈیتھ ہو گئی۔ مجھے یہ 69 79 اردو میں نہیں آتے، 89 اس لیے میں ان کو انگلش میں پڑھ دیتی ہوں۔ اچھا، ایک شعر ہے غالب کا جو ان کی وفات کے وقت انہوں نے پڑھا تھا، دم واپسی برسرے راہ ہے، عزیزو اب اللہ ہی اللہ ہے۔ غالب کے کلام میں کون کون سی حیت کی یعنی کہ شاعری کی اصناف ہیں؟ غزلیں ہیں، قصیدے بھی ہیں، رباعیات بھی ہیں، قطعے بھی ہیں، کتے بھی ہیں، مثنویاں بھی ہیں۔ اس کے علاوہ اردو خطوط لکھے، نثر نگاری میں اردو خطوط کی بدولت غالب کیا کہلائے؟ اردو خطوط کی بدولت غالب صاحب طرز انشا پرداز کہلائے۔ غالب کے شاگردوں میں اہم نام حالی اور بہادر شاہ ظفر۔ نیکسٹ کویسچن ہے، یادگار غالب میں اردو اور فارسی کلام پر تفصیلی تبصرہ بھی ملتا ہے۔ کس میں ملتا ہے؟ یادگار غالب میں غالب کے اردو اور فارسی کلام پر تفصیلی تبصرہ ملتا ہے۔ نیکسٹ کویسچن، اردو کا پہلا فارسی شاعر کسے کہا جاتا ہے؟ غالب ہے تو اردو شاعر، لیکن پہلی بار فارسی کس نے کی؟ اردو شاعر نے، غالب نے فارسی میں شاعری۔ یادگار غالب کہاں سے شائع ہوئی تھی؟ یہ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ سے شائع ہوئی تھی۔
ذکر غالب کے مصنف کون ہیں؟ مالک رام۔ اور حیات غالب کے مصنف کون ہیں؟ شیخ محمد اکرام۔ آئی ہوپ اچھے سے سمجھ آ گئے ہوں گے یہ 50 سوالات۔ نیکسٹ لیکچر میں مزید 50 سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔